الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سنت اور بدعت یہ چیز سمجھنے کی ہے اور ضرورت کی ہے کہ سنت کیا چیز ہے اور بدعت کیا چیز ہے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا، جس نے ایجاد کیا، جس نے نکالا ہمارے دین میں ما لیس منہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام جو اس میں سے نہ ہو۔ جو بات، جو کام، جو چیز دین میں سے نہ ہو، اس کو دین میں داخل کرنا، اس کو دین بنانا، اس کو دین سمجھنا، فہو رد، تو وہ بات مردود ہے، رد کی ہوئی ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو بھی نئی بات نکالی جائے گی وہ بدعت ہوگی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی۔ جو چیز دلیل شرعی سے ثابت ہو وہ سنت، اور جو دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو وہ سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ دلیل شرعی چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، نمبر دو سنت رسول اللہ، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، نمبر تین اجماع، نمبر چار قیاس۔ ان چار دلیلوں سے جو بات ثابت ہوگی وہ سنت کہلائے گی، اور جو بات ان چار دلیلوں میں سے کسی بھی دلیل کے خلاف ہوگی وہ بدعت کہلائے گی۔ جو بات ان چار دلیلوں میں سے کسی بھی دلیل سے ثابت نہ ہو پھر بھی اس کو دین و شریعت سمجھا جائے تو وہ بات بدعت ہو۔ کسی چیز کو دین و شریعت سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان چار دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے ثابت ہو۔ کسی ایک بھی دلیل سے ثابت نہ ہو پھر بھی اس کو سنت اور شریعت سمجھا جائے، دین سمجھا جائے، تو وہ حقیقت میں دین نہیں ہے، سنت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ پھر جو چیز دلیل شرعی سے ثابت ہو، فقہ کی اصطلاح میں اس کے کئی درجات ہیں۔ بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں، ان میں سے بعض مستحب ہوتی ہیں۔ اس تمہید کے بعد آج کی مجلس میں یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو کام منتخب ہوئے ہیں
جو طریقہ کار انتخاب کیا گیا ہے وہ نصاب ہے، سلیبس ہے، یا یہ کہ اس کو دین کا درجہ اور شریعت کا درجہ حاصل ہے؟ مثلا جماعت میں جانے کے لیے کچھ اوقات مقرر ہیں، 3 دن کے لیے جانا، یا 10 دن کے لیے جانا، یا 40 دن کے لیے جانا، یا 4 ماہ کے لیے جانا، یا پورے سال کے لیے جانا۔ اس کے لیے مشورہ مقرر ہے، یومیہ مشورہ، ہفتہ واری مشورہ، اپنے محلے کا گشت اور دوسرے محلے کا گشت، پورے گاؤں کا گشت، ہفتے کا اجتماع، فضائل اعمال کی تعلیم، منتخب احادیث کی تعلیم، حیات الصحابہ کی تعلیم، غرضے کی جو امور، جو کام تبلیغی جماعت میں طے کیے گئے ہیں کہ یہ کام کرنا، پھر اس کے 6 نمبرات۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں نصاب کا درجہ رکھتی ہیں، نصاب ہیں، سلیبس ہیں، یا یہ کہ ان کو دین اور شریعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نصاب ہے، اور نصاب انتظامی امر ہوا کرتا ہے، یہ ایک سلیبس ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کرام کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض علماء کرام نے اس سلسلے میں اپنا بیان بھی جاری کیا ہے، آڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، تحریریں بھی جاری کی ہیں، اور ان کی گفتگو کا حاصل، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مدارس میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بہت ساری کتابیں درجہ بدرجہ پڑھائی جاتی ہیں، سلیبس مقرر ہوتا ہے، اسی طرح سے تبلیغی جماعت میں جو امور طے ہوئے ہیں یہ بھی نصاب ہیں اور سلیبس ہے۔ حالانکہ ان حضرات کا یہ بیان مشاہدہ کے خلاف ہے، ان حضرات کا بیان مشاہدہ کے خلاف ہے۔ اگر معاملہ یوں ہی ہوتا، ان چیزوں کو فقط نصاب سمجھا جاتا، تو یہ چیزیں قابل اعتراض نہ ہوتی۔ اگر آج بھی ان کو نصاب ہی کے درجے میں رکھا جائے تو یہ چیزیں پھر قابل اعتراض نہ ہوں گی۔ اعتراض تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ان کو نصاب کے مرتبے سے بڑھا کر دین کا مرتبہ دے دیا جاتا ہے اور شریعت کا مرتبہ دے دیا جاتا ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ کام یہ لوگ نصاب کی حیثیت سے کرتے ہیں یا شریعت کی حیثیت سے کرتے ہیں، دین کی حیثیت سے کرتے ہیں؟ یہی وہ بات ہے جو سمجھانے کے لیے آج میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے؟ بہت آسان سی بات ہے اور بہت آسانی سے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پرائمری ہو، نرسری ہو، اسکول ہو، کالج ہو، مدارس ہو، یونیورسٹیاں ہوں، مکاتب ہوں، ان تمام مقامات پر جو کتابیں نصاب اور سلیبس میں داخل ہوتی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے والا طالب علم سال بسال ترقی کرتا رہتا ہے۔ پہلے سال کا نصاب کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے سال کا نصاب کچھ اور ہوتا ہے، تیسرے سال کا نصاب کچھ اور ہوتا ہے، چوتھے سال کا نصاب کچھ اور ہوتا ہے۔ تدریجاً
دھیرے دھیرے ان تمام مقامات پر پڑھنے والے طلباء اور اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے رہتے ہیں. ان کا نصاب بھی چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اور ان کا درجہ بھی بدلتا رہتا ہے. یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے کہ نصاب کی پڑھائی بند ہو جاتی ہے، اور یہ نصاب جن مقاصد کی خاطر اور جن اغراض کی خاطر پڑھایا گیا تھا اور پڑھا گیا تھا ان کاموں میں لگ جاتے. اب آپ غور فرمائیں کہ نصاب کی حیثیت یہ ٹھہری، نصاب کی حقیقت یہ ٹھہری کہ جب ایک کتاب مکمل ہو جائے تو اب دوسری کتاب پڑھی جائے، دوسری مکمل ہو جائے تو تیسری پڑھی جائے. ایک سال کا کورس مکمل ہو گیا تو دوسرے سال کا کورس پڑھا جائے، دوسرے سال کا کورس مکمل ہو گیا تیسرے سال کا کورس پڑھا جائے. تدریجاً پڑھنے والا طالب علم آگے بڑھتا رہتا ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا یہاں تبلیغی جماعت میں جو نصاب ہے اس میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے؟ جو پہلے چلے میں جائے اس کو بھی وہی کام کرنا ہے، جو دوسرے میں جائے اس کو بھی وہی کرنا ہے، جو تیسری مرتبہ جائے اس کو بھی وہی کرنا ہے، جو چوتھی مرتبہ جائے اس کو بھی وہی کرنا ہے. یہاں تک کہ جب سے وہ سمجھدار ہوا ہے اس دن سے اس میں لگے تو مرنے کے وقت تک اس کو وہی کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی چانس نہیں اس کے پاس. جو ذکر پہلے چلے میں ہوگا وہی آگے والے میں بھی ہوگا. جتنی آیتیں پہلے چلے میں سکھائی جائیں گی وہی آگے بھی رہیں گی، اور جو کچھ اقرار مسلم کا سبق پہلے چلے میں ہوگا وہی آگے بھی ہوگا. غرضے کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہم نے چھیڑا ہے یہ تو الف با تا سا ہے. تو اگر اس بات کو قبول کیا جائے اور تسلیم کیا جائے تو پھر الف با تا سے یا تک بھی پہنچنا چاہیے. آج تک یا تک کی باری نہیں آئی. 90 سال کا زمانہ گزر گیا لیکن آج تک یا تک نہیں پہنچے، اسی الف با تا سا میں پڑے. اگر لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے کہ پرائمری اسکول میں داخلہ کے بعد اسی پہلے سال میں رکھا جائے، اسی دوسرے ہی سال میں رکھا جائے، یا تیسرے ہی میں رکھا جائے، یا صرف انہی 5 سالوں میں پڑھنے والے طالب علم کی زندگی ختم کر دی جائے. جو 5 تک کی پرائمری کی تعلیم ہے، جو بھی پڑھنے آئے ساری زندگی اس کی اسی میں لگا دی جائے، اور اس کو آگے نہ حافظ بنایا جائے اور نہ ہی 6 میں ایڈمیشن کرایا جائے، اور نہ ہی دنیاوی کام میں کوئی جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیا جائے. بس وہ ساری زندگی اسی میں لگا رہے کہ اطفال اول دوم سوم چہارم پنجم، آگے اس کو نہیں بڑھنا ہے. تو تمام کے تمام لوگ ایسے پڑھانے والوں کو، ایسے پڑھنے والوں کو بے وقوف اور احمق اور نادان کہیں گے، اور کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور ایسے مدارس اور مکاتب کے بارے میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ایسے مدارس بند کر دیے جائیں، ایسے کالج بند کر دیے جائیں، ایسے اسکول بند کر دیے جائیں جہاں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کالج والوں نے، ان پرائمری والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ساری تعلیم یہی ہے، اس سے آگے کوئی تعلیم نہیں ہے، اس لیے بس اسی کو پڑھتے رہو. قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ ایک بندے کو آپ نے گھر سے نکالا، وہ دین سے غافل تھا، دین سے دور تھا، اس کو شوق دلایا، وہ آپ کے ساتھ رہا، 3 دن رہا، 10 دن رہا، 40 دن رہا، یا 4 مہینہ رہا. اب اس کو شوق پیدا ہو گیا، کچھ بنیادی باتیں آپ نے بتائیں، اب آگے اس کو آپ منتقل کر دیں، آگے بڑھا دیں، ٹرانسفر کر دیں.
اگلی درسگاہوں میں بھیج دیں جہاں وہ آگے کچھ اور دین کی باتیں سیکھ سکے، نماز کے کچھ مسائل اچھے ڈھنگ سے سیکھ سکے، روزے کے مسائل سیکھ سکے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ سکے، قرآنی آیات اور صورتیں وہ مزید سیکھ سکے، اردو پڑھنا سیکھ سکے، معاشرت والی زندگی گھر میں کیسے رہنا ہے اسے سیکھ سکے، اپنے تجارت کے معاملات کو سیکھ سکے، حج کے مسائل کو سیکھ سکے، اپنا تزکیہ کرا سکے۔ اس طرح سے تو دین کا بہت سارا سبق باقی ہے، وہاں تک اس کو بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن آگے نہ بھیجنا، اسی اتنے میں لگائے رہنا، یہ ایسے ہی ہے اس پرائمری والے اسکول کی طرح ہے جیسے جو پرائمری اسکول والا آگے بچوں کو ترقی نہیں دیتا، بس وہیں روک کے رکھتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ بس یہی اتنی تعلیم کافی ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کل دین یہی ہے، سارا دین یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ چنانچہ مولانا سعد کاندھلوی نے کچھ دنوں پہلے یہ بیان دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، 6 نمبر پورا دین ہے، 6 نمبر پورا دین۔ تو پہلی گڑبڑ یہ کہ نصاب اور سلیبس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ترقی دی جاتی ہے، درجہ بدرجہ اس کو سیکھنے والا اور پڑھنے والا آگے بڑھتا رہتا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سلیبس اور نصاب پڑھنے والا ایک نہ ایک دن سلیبس کو مکمل کر لیتا ہے، اور وہ سلیبس، وہ سبق جس مقصد کی خاطر پڑھا تھا اس کام میں لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انجینئرنگ کی کتابیں پڑھا ہے، انجینئر بننے کے بعد اب وہ اپنے سلیبس اور نصاب میں نہیں لگا رہتا، بلکہ جس لیے انجینئرنگ پڑھا ہے اب انجینئرنگ کا کام شروع کر دیتا ہے، ڈاکٹری کا کام شروع کر دیتا ہے، پروفیسری کا کام شروع کر دیتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا تھا اب اس مقصد میں وہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی حال یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ایک آدمی جماعت میں نکلا تھا اس مقصد کو حاصل کر لیا، تو اب یہ صاف ہو جانا چاہیے کہ اب اس کے لیے جماعت میں جانا لازم اور ضروری نہیں رہا۔ چند بنیادی باتیں دین کی سیکھنے کے لیے اسے نکالا گیا تھا، اسے سیکھ لیا، اب اسے نکلنا ضروری نہیں رہا۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اور ایک تیسرا فرق بھی، وہ تیسرا فرق یہ ہے کہ دین اور شریعت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی، نہ اس میں کمی نہ اس میں اضافہ، نہ کمی نہ بڑھوتری۔ دین جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، اس میں کمی زیادتی کی، کمی بیشی کی قطعاً گنجائش نہیں۔ یہی صورتحال مروجہ تبلیغ اور اس کے اعمال کے ساتھ ہے کہ جو کچھ تجویز کر دیا گیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر مولانا یوسف صاحب نے، ان لوگوں نے جو کچھ طے کر دیا، جو کچھ تجویز کر دیا، اس کے خلاف قطعاً نہیں ہونا، نہ اس میں کچھ اضافہ کریں گے نہ اس میں کچھ کمی کریں گے، گرچہ ضرورت ہی ہو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے، بڑے عالم دین۔ کاروان زندگی کی 4 جلد میں خود حضرت نے لکھا ہے میرا موقف اور طریقہ کار، اس میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے بھی میں کہتا رہا، لیکن ان کا احترام کرنے کی وجہ سے میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا۔ مولانا یوسف صاحب سے میں نے بارہا کہا، بار بار کہا کہ کچھ ترمیم اور بہت زیادہ اضافوں کی ضرورت، اس جماعت کے کام میں کچھ ترمیم اور بہت زیادہ اضافوں کی ضرورت ہے، لیکن اسے قطعاً قبول نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس میں اپنی عمر لگائی ہے، اپنا وقت لگایا ہے اور اس کو پروان چڑھایا ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ جب میری گزارشات قابل مسموع نہیں ہے، سنی نہیں جا رہی ہیں، تو وہ آدمی جو جماعت میں وقت ہی نہیں لگاتا، اگر وہ کوئی مشورہ دے گا، کوئی رائے دے گا،
تو اس کی حیثیت تو ایسی ہوگی جیسے کہ خارج صلاۃ لقمہ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ جماعت سے باہر کا آدمی ہے، اس کا لقمہ لے لیا گیا تو جماعت کا کام ہی فاسد ہو جائے گا۔ 1951 کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور دونوں نے باتفاق رائے 1927 سے جماعت کا کام شروع ہوا اور بعد میں پھر عورتوں کو بھی جماعت میں نکالا جانے لگا۔ ابھی جیسے ہی عورتوں کو جماعت میں نکالا گیا تھا، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور نے 1951 میں، آج سے 67 سال پہلے، یہ فتویٰ جاری کیا کہ عورتوں کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، اسے قبول نہیں کیا، چونکہ ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ جو ہم نے تجویز کیا ہے بس وہی کرنا، جو کچھ طے کیا ہے اس کے ساتھ دین جیسا معاملہ ہے، اس کو دین سمجھتے ہیں، اس میں نہ کمی کریں گے اور نہ ہی زیادتی کریں گے۔ نصاب اور سلیبس، نصاب اور دین کے اندر ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نصاب، کوئی کتاب، کوئی سلیبس اب بہت مشکل ہے اور بچوں کا ذہن کمزور پڑ رہا ہے، یا پہلے ہم نے سمجھا تھا کہ یہ کتاب عمدہ ہے لیکن اب اس میں کوئی کمی ہے، کتاب بدلنے کی ضرورت ہے، تو کتاب بدل دی جاتی ہے۔ اسکول والے جانتے ہیں کہ آئے دن ضرورت پڑنے پر کتابیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اہل مدارس کے یہاں بھی کتابیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ نصاب کی یہ حقیقت اور خاصیت ہے کہ ضرورت پڑنے پر نصاب میں تبدیلی کی جاتی ہے، اور دین کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی جاتی۔ تو جس چیز کے بارے میں یہ خیال اور یہ تصور ہو کہ تبدیلی کی گنجائش ہے اور وقت ضرورت تبدیلی ہوتی رہے، پھر تو وہ نصاب ہے، اور جس کے بارے میں یہ تصور ہو کہ تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ کبھی کوئی تبدیلی کی جائے، تو پھر وہ نصاب اور سلیبس نہیں بلکہ دین ہے۔ اور جب نصاب و سلیبس کو دین بنا لیا جائے یا اس کے ساتھ دین جیسا معاملہ کیا جائے تو وہ پھر بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت اور بدعت کے درمیان فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی اور بدعات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔